کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 مومن مسلمان جہاں جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا دوست ضرور ہوتا ہے. اب کسی کی نماز جنازہ 1200 آدمی اگر جمع ہو جائیں یقیناً ان میں ایک دو اللہ کے دوست ضرور ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آئیے کیا زندہ کوئی کام کرے اسے میت کو نفع ہوتا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجیے. نبی کریم علیہ السلام کے دور ایک صحابی کسی صحابہ کا رات میں انتقال ہوا. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یہ جان کر کہ حضور کو اذیت ہوگی رات میں جگایا جائے پھر آپ جانگے کہ وضو فرمانے کے وغیرہ وغیرہ چلیے ان کی خود ہی نماز تجہیز اور تکفیر نماز جنازہ پڑھا دی جائے. صحابہ کرام نے یہ کام رات ہی میں کر دیا. صبح جب نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں گئے عرض کیا حضور فلاں صاحب رات انتقال کر گئے, ہم نے یہ جان کر کے کہ آپ کو تکلیف ہوگی ہم نے یہ سارا کام خود کر دیا, نماز جنازہ بھی پڑھا دی, انہیں دفن کر دیا. حضور نے ارشاد فرمان نہیں تمہیں مجھے اٹھانا چاہیے تھا اس لیے کہ تم اپنے جنازے جو ہیں ان کی نماز مجھ سے پڑھاؤ تاکہ انہیں میری نماز سے برکت حاصل ہو. نجاشی ایک بہت مشہور بادشاہ جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا. لوگ ہجرت کر کے جب اس کے پاس گئے جس کو پہلی ہجرت ہے بہت اس نے ان کی مدد کی اور بہت زیادہ مدد اس نے کی. اس کا انتقال ہو گیا. نجاشی کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں چل گئے. راوی کہتے حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو میدان میں لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی. لیجیے صاحب امام شافعی رضی اللہ عنہ یقیناً ہمارے امام بہت بڑے امام لیکن ہم عمل امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پہ کرتے. امام شافعی کا مذہب یہ ہوا اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز. یہ امام شافعی کا مذہب اس کی ان کی ہم قدر کرتے ہیں. بعض جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کسی امام کے ماننے والے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں یہ جو جہادی تنظیمیں کام کر رہی تھی اور جناب اس کی میت آ رہی اعلان ہو رہا ہے فلاں جگہ آ جائیے جناب نماز جنازہ غائبانہ ہوگی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور احناف کو جو حنفی ہیں ان کو نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھنی چاہیے, ہمارے لیے وہ جائز نہیں. اب آئیے ہمارے امام کا قول. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا اٹھائی اور دیگر کتب. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا چلو ہم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ہم سب میدان میں آئے. بظاہر کی حدیث بیان کی جاتی حضور نے اللہ اکبر کہہ کر جنازہ پڑھا دیا. راوی کہتے ہیں کہ سامنے کوئی میدان صاف حضور نے فرمایا چلو ہم نماز پڑھتے ہیں. جب حضور نے یہ کہا اللہ اکبر قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے رکھا. کریم نے جبریل امی کو بھیجا کہ جبریل زمین کو سکیڑ کر زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو. کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنازہ ہمارے سامنے تھا. اس پر بے شمار دلائل امام ابن سنن نقل کیے تو معلوم ہوا بظاہر یہ نماز جنازہ غائبانہ اور حقیقت میں نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کر دیا تھا. اور اس کے بعد حدیثوں کی کتابوں میں فتاوی رضویہ میں امام ابن سنن نقل فرمایا حضور نے نماز جنازہ نجاشی کی پڑھائی مان لیجیے غائبانہ پڑھائی لیکن اس کی برکتوں کا عالم یہ کہ 15 دن تک نجاشی کی قبر سے نور کی کرنیں نکلا. حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ کی عزیزان گرامی برکت کی کہ اس کی قبر سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی جس کی نماز جنازہ نبی